إذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه المسلم. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Right of minorities to establish an administration, educational institutions, and freedom to manage religious affairs according to the Indian Constitution. Samam kai shuru giriva dharayan chalam istira Samprekshanasi kam garaha dishasya chana vlokanniyaha Yatra naryastu pujante ramante tatra devata Yatra tastu na pujante ramante naramante tatra devataha. Om Shanno Varunaha Shanno Mitra Shanno Bhavatvaryama Shanna Brahma Braspati Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi. Om Shanti. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اراکین جلسہ، دانشوران قوم و ملت، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم بھائیوں، دینی بھائیوں، اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، انہی دو انسانوں سے اور دو مانو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو سجایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین قرآن و حدیث میں بیان فرمائے۔ خصوصاً عورتوں کی بہت سی جگہوں کے اوپر رعایت کی گئی ہے، بہت سے جگہ کے اوپر اور بہت سے علاقے میں، بہت سے ملک میں آج بھی عورت کو کوئی سمان، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ نے اس دھرتی کو زینت بخشی ہے، اللہ نے اس دنیا کو مکمل کیا ہے عورت کو پیدا کرنے کے بعد۔ یاد کیجئے کہ اگر پوری دنیا میں صرف مرد ہوتے، صرف پروش ہوتے، استری نہیں ہوتی، صرف میل ہوتے، فیمیل نہیں ہوتی،
تو اس وقت دنیا کا نظارہ کیسا ہوتا اور پھر انسان کیسے پیدا ہوتے، کیسا جنم لیتا۔ اللہ کر سکتا اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم بنایا، ایک پروسیس تیار کیا۔ مرد اور عورت، ان دونوں کے ملنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف، دوسرا جنس پرستی، ناجائز سنبندھ، مرد مرد میں، عورت عورت میں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یا لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکے کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ جائز ہے، باقی ٹوٹل سارے کے سارے ناجائز اور حرام۔ جائز رشتہ کون سا ہے؟ کہ جب کوئی مسلم ایمان والا لڑکا یا لڑکی دونوں شریعت کے تحت، شریعت کے فرمان کے تحت نکاح کرتے ہیں، اینڈ ٹو ٹائم نوٹ وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، تب وہ ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں اور اپنے فزیکل ریلیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ باقی لڑکی لڑکی میں، جس کو لیسبین بولتے، اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے لیکن آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں پر ایسا نظام ہے۔ وہاں آزاد مرد مرد میں شادی کرتے، عورت عورت میں شادی کرتے، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش کو پوری کرتے، اس کو لیسبین بولتے، جو کہ ناجائز اور حرام۔ اور ایک عام ہے جو ہمارے بھارت میں بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، جنہیں وہ نام دیتے ہیں ریلیشن شپ، لیونگ ریلیشن شپ۔ لاکھ پاک اور پوتر اور لاکھ اعتماد والا رشتہ ہو ان دونوں کے بیچ میں، کہ کبھی وہ لوگ ہٹیں گے نہیں، جنم جنم کا رشتہ ہے ان کا، مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا بڑا ایگریمنٹ بنا ہو لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے۔ اور یہ لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان ناجائز سمبند کو آج کی تاریخ میں لیو ان بولتے کہ ہم ریلیشن میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو بالکل سب سے ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اما حوا کو پہلی بار جب دیکھے، قریب میں بیٹھی بھی، ان کا جنم ہوا ان کی بائیں پسلی سے، تو ہاتھ بڑھانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ ہر، ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں اما کو، کچھ پروسیس ہے جس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو حضرت آدم نے اس پروسیس کو پورا کیا، تب جا کر وہ ان کو چھو سکے۔ وہی پروسیس ہے دنیا میں نکاح کا، شادی کا۔ جب تک اس پروسیس کو پورا نہیں کریں گے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہی ایک طریقہ ہے سمبند کا، ایک دوسرے سے ملنے کا اور اس رشتے کو جائز بنانے کا۔ ورنہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، یورپ میں ہیں، لندن میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں، چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں آپ، بھارت میں بھی ہمارا ایسا خوب لیو ان چل رہا ہے، ناجائز سمبند چل رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی نظر میں، اللہ کی شریعت میں نوٹ الاؤ، اجازت اور پرمیشن نہیں۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ ہماری شریعت میں عورت کو ایک سمان دیا گیا ہے، اس کو ایک اسٹیٹس دی گئی ہے۔ مرد ہے قابل عزت ہے تو عورت بھی قابل عزت ہے۔ اب سے پہلے
یہودی آج بھی عورت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عورت منحوس ہے، ناپاک ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ اور عیسائی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہی عورت کی وجہ سے جیزس کو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اور انہی کی وجہ سے ان کو دقت اور پریشانی ہوئی، اس لیے وہ عورت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عورت نکاح نہ کرے، پوری زندگی اپنے آپ کو قربان کر دے اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، کرسچن یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت قابل سمان ہے، باقی کوئی قابل سمان نہیں۔ آپ دیکھیں گے ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں اور اسکول ہیں، ان میں زیادہ تر آپ کو سسٹر ملیں گی، کرسچن کے اسکول سسٹر غیر شادی شدہ ہوتی، وہ اپنے آپ کو کرسچن دھرم کے اندر یہ بات ہے کہ جو عورت شادی نہ کرے، اپنے آپ کو قربان کر دے خدمت کے لیے، اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، وہ مہان، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں تمہاری، اے اللہ، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے اس گھر کی خدمت کے لیے قربان کروں گی اس کو، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ اسی کانسیپٹ کو آج بھی کرسچن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی جائے کلیسا میں، چرچ میں یا یونیورسٹی میں، کالج میں، ہاسپٹل میں جا کر نرس بنے، ڈاکٹرز بنے اور اپنے آپ کو قربان کر دے، شادی نہ کرے۔ اگر جس عورت نے شادی کر لیا تو اس کا مطلب دنیا کی محبت اس کے اندر آ گئی، اس لیے وہ عورت قابل عزت نہیں ہے۔ قابل عزت وہ عورت جو اپنے آپ کو قربان کر دے ایشور کی راہ۔ اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، مرد اور عورت کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، ایک فزیکل ریلیشن، سیکسول پاور مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی۔ تو ان دونوں پاور کا استعمال، ان دونوں خواہش کا اظہار اور پورتی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس، وہ تمہارے لباس۔ جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم اپنی ضرورت پوری کرو، اس کو ضرورت پڑے تو تم ان سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ بلکہ یورپ کے لوگوں نے یہ کہا کہ مرد عورت میں آدمی کا ٹینشن اگر دور کرنا ہو تو اس کو کہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سمبھوگ کرے، رشتے ازدواج، بہت باریک بات بتا رہا ہوں میں، ٹینشن دور کرنا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ میں جا کر فزیکل ریلیشن بنائے۔ یورپ کے ڈاکٹر نے یہ تحقیق کی، وہ قدرتی چیز ہے، وی آر ہیلپ لیس، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے وہ ہمارے خمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تمہاری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، جو کام عورتیں کر لیں گے آپ کر پاؤ گے نہیں، کر پائیں گے؟ آپ کپڑا دھو لیں گے، کھانا بنا لیں گے، بچے کو آپ پال لیں گے کیا؟ بالکل نہیں کر پائیں گے آپ۔ بچہ گود میں دے اگر رونے چلانے لگے تو آپ کے پسینے آ جائیں گے۔ ابھی عورت جن اور کام کو اپنے گھر میں کر سکتی ہے، you are not able to، آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میں، وہ عورت نہیں کر سکتی، سماج کی بہو بیٹیاں نہیں کر سکتی، ڈیفرنٹ کام ہے۔ آپ فاوڑا چلا سکتے ہیں 24 گھنٹہ، آپ ہل جوت سکتے ہیں 24 گھنٹے، عورت کر سکتی ہے لیکن نہیں اتنی ہارڈ ورک نہیں کر سکتی۔ تو ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن میں ایک ان کی اللہ نے ان کو ایک نازک چیز بنایا، عورت کو نازک ہے، وہ بہت زیادہ نازک۔ ان کی آج کل لوگ بارڈر پہ کھڑے کرتے ہیں بیٹیوں کو، لو جی لڑکے مل نہیں رہے تھے تو لڑکیوں کو کھڑے کر دے بارڈر پہ، پولیس میں لڑکیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ پولیس میں بھی تم بھرتی ہو جاؤ ہر جگہ پہ۔
لیکن ان سے زیادہ فائدہ لڑکوں سے ہوتا ہے۔ لڑکا اگر اپنے دشمن اپنے ہاتھ سے 10 کو مارے گا تو عورت ایک کو بہت مشکل سے سنبھال پائے گی، لیکن ہاں وہ بھی ہے، طاقت ہے اس کے اندر، لیکن مرد کے بالمقابل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں بھی طاقت لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی مرد کے اندر۔ ان کے ہاتھ میں جو بازوؤں میں جو طاقت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا الرجال قوامون علی النساء، یوں ہی نہیں کہا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک آرڈر قرآن کریم میں الگ سے نازل کیا، کئی جگہ پر، 2-3 جگہ کے پر تاکید کے ساتھ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کہو، یا ایھا النبی، او پروفیٹ، سے your daughters and believers women، آپ اپنی بیویوں کو کہو اور آپ اپنی بیٹیوں کو کہو اور مومنہ عورت سے کہو، کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ کرے، گھونگھٹ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہم یا آپ نہیں کہتے۔ عبداللہ سالم یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، آپ کے جلسے کا کسی کمیٹی کا کوئی آدمی ہم کو لکھ کر نہیں دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قرآن کی آیت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ A prophet say to the believing women, daughters and your wives, cover up their face and cover up their whole body، کہ وہ اپنے پورے بدن کو، پوری شکل کو، پورے چہرے کو، بال کو ڈھانکے۔ قرآن کریم کی آیت۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ تو قرآن صرف آپ مسلمانوں کو آرڈر ہی آرڈر دیتا اور قرآن کا کوئی کام ہی نہیں آپ کا، کہیں کہتا نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ، کہیں کہتا زکوٰۃ دو آتوا الزکوٰۃ، کہیں کہتا واتموا الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو، اور کہیں پہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، 30 دن کے روزے رکھو، پورے مہینے کے روزے رکھو، کتب علیکم الصیام۔ اور کہیں پر آپ کا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود حرام ہے اور تجارت، بزنس، کاروبار یہ جائز ہے، یہ کرو۔ آپ کا قرآن تو صرف عبادت کے بارے میں بولتا ہے، آپ کا قرآن تو صرف آرڈر ہی آرڈر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھے گا تو الجھ کر رہ جائے گا، آگے کیسے جائے گا وہ آدمی؟ آپ بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب یہ قرآن ہے، قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے، بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر میں ہوٹل کہاں ہے، لاج کہاں پر؟ سوال کرنے والا سوال کرتا کہ بتاؤ قرآن میں ہوٹل کہاں، ریسٹورنٹ کہاں ہے، کینٹین کہاں ہے قرآن میں؟ کہ پاگل آدمی، تم کو کینٹین بھی سب کچھ مل جائے، غیر مسکونۃ فیہا، یہ کینٹین، ہوٹل، جاؤ بنا اجازت کی ایسے گھر میں جو متعین نہیں ہے، ومتاع لکم فیہا، اور اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ہوٹل ریسٹورنٹ میں تو یہی کرتے ہیں نا، کسی ایک آدمی کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، وہ عام پبلک کے لیے کیا جاتا، جاؤ پیسہ دو اپنا فائدہ حاصل کرو آ جاؤ۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا اور کیا آپ کے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ قرآن میں تم کو کیا چاہیے یہ بتاؤ۔ بولا قرآن کریم کے اندر ہم کو درد ہوتا ہے نا، درد، ہم کو قرآن کریم میں درد کا علاج چاہیے، درد کا علاج، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، بازوؤں میں درد ہے، and we need the solution completely۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا سمادھان کیجیے آپ اپنے قرآن سے۔
کہ قرآن میں ہمیں زخم ہو گیا، ہمیں گولی لگی، زخم ہوا، آپ اس زخم سے ہم کیسے باہر آئے، اس درد کو ہم کیسے پہچانیں، اس میں انفیکشن ہو گیا ہم کیسے جانیں گے انفیکشن ہوا؟ بتاؤ آپ کے قرآن گائیڈ لائن کرتا ہے؟ کون بتائے گا کہ قرآن میں درد کا علاج کہاں پر ہے؟ لیکن ہے قرآن میں درد کا علاج بھی۔ درد کے علاج کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کے پیر میں ہاتھ میں درد ہوا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دیکھا کہ زخم ہو گیا پورا تو ڈاکٹر اس کو دباتا ہے چاروں طرف سے، دیکھتا آپ کو اگر زیادہ درد ہونے لگتا ہے تو آپ جھٹکتے ہیں اور چیختے ہیں کہ نہیں درد ہو رہا بہت، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ یا تو انجیکشن لکھے گا یا ٹیبلٹ دے گا یا کوئی اور بتی وغیرہ دے گا لگانے کے لیے، تین چیز، اور ایک ڈیٹول وغیرہ دے دیتا، لیجیے لگائیے صاف ہو جائے۔ بھیا کیا گڑبڑ ہو رہا ہے؟ لیجیے صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے درد کی جگہ میں احساس ہی نہ ہو، ایسے دباتا ہے کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ یہ درد، یہ جو کھال ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ جو ہڈی ہے، یہ بے جان ہو چکا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنا ہوگا، سرجری کرنا ہوگا، آپریشن کرنا ہوگا۔ اب ڈاکٹر سرجری کرتا ہے اور اس کھال کو، اس گوشت کو کاٹ کر آپریشن کر کے نکال دیتا۔ کینسر کا سب سے بہتر علاج کیا سمجھا جاتا؟ جہاں پر کینسر ہوتا ہے اگر ممکن ہوتا ہے تو اس جگہ کو کاٹ کر باڈی سے الگ کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ کینسر باڈی کے دوسرے حصے میں نہ پہنچ جائے، اس کو ہٹا کر دوسرا آرٹیفیشل لگایا جاتا، ایک مصنوعی چیز لگائی جاتی۔ تو ایسے ہی درد ہے، اگر کہیں پر زخم ہوتا ہے، اگر کہیں پر کوئی کھال جل جاتی ہے اور اس میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر اس کھال کو کاٹ کر، اس گوشت کو کاٹ کر نکال کر پھینکتے ہیں، تب جا کر اور پھر دوسرا اس میں کھال جوڑتے ہیں تاکہ اس زخم کو بھرا جائے اور اس میں دوائی دی جائے اور وہ دوائی کام کرے۔ یہ طریقہ سرجری کا یہی پروسیس ہے، اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں، تھوڑا بہت ہو سکتا ورنہ عموماً یہی کام ہے۔ میرے پیر میں یہاں پہ اس جگہ آپریشن ہوا تھا بچپن میں، جب ہم 12-13 سال کے تھے، تو بیٹھ کر جب ہم قرآن کو یاد کر رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، تو یہاں پر پانی ہو گیا تھا، شاید اس پیر میں یا اس پیر میں ہے، اتنا وہ پانی ہو گیا تھا۔ تو اس پانی کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہی کام کیا، ہم دباتے تھے، اس میں سوئی چبوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، تو اس ڈاکٹر نے کیا کیا کہ اس کو پھاڑ کر جو بلڈ تھا وہ نکالا، اندر میں جو مٹیریل تھا بے جان اس کو نکال کر کے، اور پھر اس کھال کو کاٹ کر کے پٹی باندھ کر اس کو ٹھیک کیا، کم سے کم 1 سے 1.5 مہینے۔ ہمارے خود کی بات، جب ہم شروعات کی بچپن میں کی بات ہے، جب حفظ کر رہے تھے قرآن کریم، تو یہ کام ہوتا ہے، یہ پروسیس ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ پروسیس قرآن میں ہے تو یہ پروسیس بھی قرآن میں ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ دنیا والوں، دشمنی کی نگاہ سے مت دیکھو، امانت داری کی نگاہ سے دیکھو، امن اور شانتی کی نگاہ سے دیکھو، ایشوری اللہ کی آنکھ سے دیکھو، دل کی آنکھ سے دیکھو کہ تو تم کو وہاں پر بھی درد کا علاج ملے گا۔ قرآن، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، سوف سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ان قریب کا معنی پیدا دیتا ہے، قریب، یقیناً ہم سوف نصلیہم نارا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے،
ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم، ان کی کھال جل جائے گی اس آگ میں، وبدلناہم جلودا غیرہا، جب اس کی کھال جل جائے گی، گوشت پوشت جل جائے گی، تو اس کے بعد ہم اس کی دوسرے کھال کو، اس کھال کو ہٹا کر بدلناہم غیرہا، دوسرے کھال کو ڈالیں گے، کیوں؟ تاکہ اس کو ہم دوبارہ مزہ چکھائیں کہ میری نشانیوں کو، میرے قرآن کو، میرے نبی کو، میرے پردے کے احکام کو، میرے نماز کو، میرے زکوٰۃ کو جھٹلانے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سنصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ ہم اس کو چکھائیں، تکلیف ہو کہ میں اللہ تھا، میں نے قرآن کو بھیجا تھا زمین پر، میں نے نبی کو بھیجا تھا، میں نے بخاری کو بھیجا تھا، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی تھی، تم نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں گزاری؟ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ بھائی تقریر کے دوران کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو خراب ہو رہا ہے تو پہلے سے منع کیجیے ان لوگوں کو۔ یہ سب کیا لگایا یہاں پروگرام ہو رہا ہے، یہ سب فوٹو نہیں بیچتے، یہ کرتا ہے سب آواز وہاں پر رہا ہے، مائک بائک ٹھیک نہیں ہے، بڑھیا نہیں ہے، کھول لیجیے یہ کوئی یہ انوشٹان ہے، یہ کوئی گانا بجنا نہیں ہے کہ یہ سب اٹھاتا رہتا ہے، اب اپنا کام کیا ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ نہیں سنیے، نہیں سنیے ایک منٹ، یہاں سنیے، یہ جو پرپر کی آواز ہو رہی ہے نا، اس کا مائک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سنیے ایک منٹ، رات و دن پروگرام کرتے ہیں، اور یہ اگر یہ کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ پروگرام اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ یوٹیوب میں ڈالے گا، یہاں 100 آدمی سن رہے ہیں تو آگے 10 آدمی سن سکتے ہیں، اور اس سے پرپر کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا سیٹ میں پرابلم ہوگا، آپ کی سیٹنگ میں گڑبڑی ہوگی، آپ وہاں چیک کیجیے۔ اور پروگرام اگر کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے، آج کے ڈیٹ میں پروگرام ریکارڈ کیوں ہونا چاہیے؟ کل آپ کے بنگال کی پولیس آ کر یہ کہے گا کہ مولانا عبداللہ تقریر کر کے گیا، ہم کو گالی دے کے گیا، تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ہمارا جتنے بھی وقت آئے قرآن کی بات کر کے گئے، حدیث کی بات کر کے گئے، ہے نا؟ تو آپ کے پاس کیا پروف رہے گا؟ وہ کسی بھی یوٹیوب والے کو کہو گے کہ بھیا تم نے پروگرام ہمارا ریکارڈ کیا ہے نا؟ ہاں، ہم کو دو تو پورا پروگرام آپ سنا سکتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں UAPA بہت آسانی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے مسلمان پر کہ بھئی تم لوگوں نے مسجد کے نام پر جلسہ کیا، اس میں تم لوگوں نے سرکار کو گالی دی، تم لوگوں نے دہشت گردی کی بات کی، تم لوگوں نے دیش کے قانون کو توڑا، الزام لگا سکتا ہے۔ آپ کے پاس پروف رہے گا تو دکھا دو گے کھول کے۔ رہی بات یہ کہ اب سیٹنگ میں گڑبڑی ہے آپ کی تو وہ آپ دیکھیے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مائک سے اس کا یا موبائل کی ریکارڈنگ سے، اب بیچارے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوں گے، یوٹیوب چینل والے ہیں، ان سے پرپر کی آواز جو ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق میں نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ ہیں آپریٹر صاحب ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں آ کے ڈسٹرب کر دیتے، بات کرنے میں دقت ہو جاتی بہت زیادہ۔ ہاں پتہ یہ چل رہا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ سب سے پہلا میں نے ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے رکھا دیا، تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتائیے میں ڈاکٹر ہوں، درد کا علاج کہاں ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ درد کا علاج قرآن میں، جس نے درد کی کھوج کی ڈاکٹر کا نام ہے تیجسن، اس ڈاکٹر کا نام تھائی لینڈ کا بہت پہلے تھا، جان مائی یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹر، اس کو جب پڑھ کر سنایا گیا کہ قرآن کریم میں جو آپ نے تھیوری بنایا ہے وہ یہی تھیوری ہے ڈاکٹر کی کیا، کہ جو درد میں جو کھال کام نہ کرے اس کو بدل دو، دوسری کھال لگا دو، گوشت کو کاٹ کر ہٹا دو، اور پھر اس میں پٹی کر دو، بینڈیج کرو، تب جا کر وہ دوائی کام کرے گا۔ یہ تھیوری اس ڈاکٹر کی بنائی گئی،
لیکن ڈاکٹر کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر تیجسن یہ علاج تو قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کیا. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ دیکھو پڑھ کر. جب اس کو سنایا گیا, جب اس نے دیکھا خود سے آنکھ کھول کر قرآن کھول کر دکھایا گیا, تو وہ ڈاکٹر نام اس کا تیگٹٹ تیجسن جیانگ مائی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اٹورنی کا سربراہ. حجاز میں پروگرام ہوتا ہے, میڈیکل کانفرنس ہوتی ہے 8ویں نمبر کی. قرآن سے نفرت کرنے والوں, اسلام سے نفرت کرنے والوں, صرف تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, صرف تمہارے پاس سائنس کی کتاب نہیں, ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب. کس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہو؟ اس قرآن میں ملے گا. اس نے اعلان کر کے کہا کہ اے لوگوں, میں اپنی بات بعد میں کروں گا. میں ڈاکٹر تیجسن, میں ڈاکٹر چیانگ مائی یونیورسٹی فرام تھائی لینڈ, میں وہاں سے آیا, لیکن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس تھیوری کو میں نے لوگوں پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرایا, جس تھیوری کو کینسر کا علاج میں نے دنیا میں بتایا ہے. لیکن میرے بتانے سے پہلے 1451-52 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا. یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج سے میں اس قرآن کریم کا فالوور ہوں, آج سے میں اس قرآن کریم کو ماننے والا ہوں. یہ تاریخ پڑھ لیجئے جا کے, اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف عبادت کی کتاب ہے, قرآن صرف آرڈر دیتا ہے کہ بھکتی کرو, بندگی کرو. ارے قرآن میں سب کچھ ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی. اب یہ کہیں گے کہ جناب قرآن کریم کے اندر میں ہوائی جہاز کا ذکر ہے, ہوائی جہاز بنایا قرآن میں کسی نے؟ بتاؤ. ہم اور آپ سے پوچھے گا تو کہیں گے کہ کہیں ہے ہی نہیں ہے قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر. آپ سے پوچھے گا کہ قرآن کریم کے اندر میں ہم لوگ جو گھڑی پہنتے, کیا اس گھڑی کا تذکرہ ہے؟ گھڑی کو کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن میں ہے. جی قرآن میں. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اسی لیے آج اگر بیٹی ہماری پردہ کرتی ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. اپنی اپنی کتابوں کو بھی اٹھا کر دیکھو, آپ کی کتابوں میں بھی اس مسئلے کا حل ہے. نفرت کرنے والوں, تشدد کی بات کرنے والوں, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی جتنے بھی آوشکار ہوگا, چاہے وہ کیمرہ ہو, چاہے وہ مائک ہو, چاہے وہ لائٹ ہو, چاہے وہ موبائل ہو, کوئی بھی چیز ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. کہاں کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم کو تمام چیزوں کی بات, تمام چیزوں کا علم سکھایا, جانکاری دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمام چیز, کلہا, ایوری تھنگ, قیامت تک جتنی بھی نئی نئی چیزوں کا وجود ہوگا انسان اپنے دماغ سے کرے گا. اور جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سب کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد. اور آدم علیہ السلام کو جو چیزیں اللہ نے بتایا ہے, وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ کوئی بچہ بہت ذہین ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں کہ اس بچے میں جو دماغ آیا ہے اس کے دادا کا دماغ آیا ہے, اس بچے میں جو دماغ آیا ہے, کلچر طریقہ آیا ہے, وہ اپنے نانا کا آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نانا بہت تیز تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا, تو بیٹا تو نہیں بنا ڈاکٹر کا بیٹا, لیکن اس کا پوتا بنتا. لوگ بولتے ہیں کہ بھی اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا تو اس کا پوتا ڈاکٹر بن گیا. تو وہی چیز, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. کیا کرسچن آدمی نہیں ہے آدم کی اولاد نہیں؟ کرسچن آدم کی اولاد.
جین آدم کی اولاد نہیں ہے، یہودی آدم کی اولاد نہیں ہے، RSS والے آدم کی اولاد نہیں ہے، بجرنگ دل والے آدم کی اولاد نہیں ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں بنائی جائیں گی اس دھرتی پر وہ آدم کی اولاد ہی بنانے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے جو دماغ حضرت آدم کو دی تھی وہی دماغ منتقل ہو کر سب بچوں کے دماغ میں پہنچتی، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا وہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ہر چیز کا سمادھان قرآن میں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اگر آج کوئی میزائل بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ اپنے ماں کے پیٹ سے لاتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے طرف سے دی۔ اگر کوئی ویپن سے بناتا یا کوئی اور سامان بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرے گا۔ یخلق خلق یخلق خلقا، الفاعل منه خالق وخلق یخلق خلقا، المفعول منه مخلوق۔ خالق، خلق یخلق پیدا کرنا، اللہ پیدا، خلق یخلق پیدا کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع فیوچر کو بتاتا ہے، ایک پریزنٹ کو بتاتا ہے، ایک فیوچر کو بتاتا ہے۔ اللہ پیدا کرے گا ما ان چیزوں کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں میزائل تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں AK-47 تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں کٹا نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں توپ نہیں تھے، محمد رسول اللہ کے زمانے میں میگزین والے وہ نہیں تھے، پستول نہیں تھے، لیکن اب ہے۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، اب ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ تیر، تلوار، بھالے، برچھا، وہ تھا، ابھی ان چیزوں کا وجود نہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ گھوڑے، گدھے، کھچر، اس کی سواری ہوتی تھی۔ آج کیا ہے؟ کھپاچی، پلسر، آج اس کا زمانہ ہے۔ اور 100 سال بعد کیا آئے گا ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہ کون پیدا کرے گا؟ انسان بنائے گا، لیکن اس انسان میں دماغ کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ یہ ہے قرآن۔ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے، قرآن صرف مسئلے کی کتاب ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھنے والوں نے ایسی ایسی چیزوں کو وجود میں لایا ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر کے تم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو یقیناً سینے سے لگا کر کے دیکھو۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہر کسی کو پڑھنے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ہندو بھائی آئے تو وہ من کو شانتی کر کے پاک پوتر ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ ہم مسلمان کوئی منع نہیں کر سکتا کہ نہیں تم مسلم نہیں ہو، تم غیر مسلم ہو، تم ہندو ہو، تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھ سکتا، کرسچن ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا، جین ہے تو قرآن پڑھ سکتا، دلت ہے تو قرآن پڑھ سکتا، آدیواسی ہے تو قرآن پڑھ سکتا، مرد ہے تو قرآن پڑھ سکتا، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، everyone can study, can read the Quran, can recite the Quran. Recitation of the Holy Quran is permitted and granted for everyone, Muslim and non-Muslim, believer and disbeliever. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عام کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہی وہ قرآن ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سینے سے لگاؤ۔ قرآن میں اگر جہاد ڈھونڈو گے، قرآن میں آتنکواد ڈھونڈو گے، قرآن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ڈھونڈو گے، قرآن میں صرف جہاد کی، لڑانے کی، قتل کی بات ڈھونڈو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن ڈھونڈو اس نیت سے کہ اللہ کہاں کہاں پر ہے تو تم کو مل جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کے کوئی باپ ہے،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن میں ڈھونڈو گے کہ محمد کہاں ہے تو قرآن میں مل جائے گا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس دھرتی کے اوپر آخری نبی کا سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ قرآن کریم سے پوچھو گے کہ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کہ قرآن بیٹیوں کو کیوں دفن کرنا بند کر دیا گیا؟ قرآن کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اپنی رزق کی تنگی کی وجہ سے کفار کے زمانے میں، مشرکین کے زمانے میں لوگ اپنے بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے، لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیتے تھے۔ قرآن تمہیں کہے گا، قرآن کہے اتنی بڑی بیماری سے سماج کو لوگوں نے بتایا، سماج کو قرآن نے بچایا ہے۔ اور پھر اس دھرتی پر برائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو شراب کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کریم سے پوچھو گے تو شراب کے بارے میں قرآن کہے گا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ شراب کے اندر منافع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کریم ذرا بتاؤ کہ انٹرسٹ اور سود حرام ہے کہ جائز ہے؟ قرآن کہے گا حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ لوگوں حل اللہ البیع، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں پوچھو گے کہ یتیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یہ قرآن کہے گا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ یتیم کو دیکھو تو اس کے ہاتھ پر دست شفقت رکھو، یتیم کو دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ اگر قرآن کریم سے پوچھو گے کہ بیٹی کا کیا سمان ہے تو قرآن کریم کہے گا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، کہ بیٹی اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، اے بیٹی اپنے بالوں کو مت کھولو، اے بیٹی اپنی شکل کی خوبصورتی کو ڈھانپ کر رکھو، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرو۔ Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person in the market۔ بازار میں، راستے میں، سڑک پر کسی کے سامنے تم اپنے چہرے کو مت کھولو۔ قرآن سے پوچھو نا کہ ایشور کی بھکتی کیسے کریں گے؟ قرآن کہے گا کہ صبح شام ان کے لیے نماز پڑھو۔ اب بتاؤ کہ قرآن میں کون سی چیز غلط ہے؟ بتائیے تو کوئی چیز غلط ہے؟ یہ تو پیغام دیتا ہے تمام انسانوں کو انسانیت کا، جانوروں کو انسان بنانے کا۔ اور لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن کا نام آئے گا وہاں پر ہم کو صرف چیخنا ہے، صرف نعرے بازی کرنا ہے، صرف ہٹانے کی، مٹانے کی، کٹانے کی بات کرنی ہے، تو پھر بھئی کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ بہت سے لوگ تو ڈھونڈتے اچھا قرآن میں کہاں ہے الجھن، قرآن میں کہاں ہے قتل، کہاں ہے جہاد، کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو جہاد کا مطلب قرآن میں کچھ اور ہے اور باہر کے لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ پردے کی آیت ہم نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، تو یہ پردے کا آرڈر صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ ادر گرنتھوں میں بھی ہے۔ یتر نارایستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاః یتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے۔ شریمد بھگوت منوسمرتی چیپٹر نمبر 3 میں شلوکا نمبر 25، 26، 55، 56۔ منوسمرتی کا مطلب ان کی بخاری شریف، کن کی؟ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں۔ منوسمرتی مطلب ان کی بخاری شریف۔ کیا لکھا؟ یتر نارایستو، یتر نارایستو، جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ آج کل میں اس ٹاپک پہ کچھ زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کل اس کو اچھالا گیا ہے۔ کہاں پر؟ ہائی کورٹ میں بیٹی کی عزت کو اچھالا گیا، اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں۔ تقریباً ڈیلی 2 دن 3 دن بعد اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی ضرور سمجھتا ہوں۔ یتر نارایستو، یہ تحقیق ہے ہمارے پنڈت گنگا پرساد جی کہتے ہیں یتر نارایستو، جس گھر میں، یتر مت جس گھر میں، ناری مطلب عورت، بیٹی، یتر ناریستو، سکھی ہو، پوجنتے، اس کا سمان ہو، رمنتے تتر دیوتا، رمنتے مطلب بسنا، واس کرنا، آنا،
पधारना, तशरीफ लाना, हाजिर होना, प्रेजेंट होना, इतने माने होते हैं। रमन्ते तत्र देवताः या देवा सर्वभूतेषु, या देव, देव मतलब देव शक्ति, अद्भुत शक्ति। यत्र नारयस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, पूजन्ते पूजा होती है उसकी, मतलब उनका सम्मान होता। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई है, अब इसकी शादी कैसे कराएंगे, अब जहेज कहाँ से इंतजाम करेंगे, जहेज का, अब बेचारा परेशान है। नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटी का जन्म होता है तो वो अपने घर में अपने हिस्से की रोजी लेकर आती है, उसके जन्म होने की वजह से अल्लाह और बरकत दे देता। अल्लाह हर किसी बच्चे को पैदा करता उसके रिज्क के साथ, उसके रिज्क के साथ। आप तो जरिया। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और आगे क्या कहा, यानी जिस घर में बेटी का सम्मान होती, इज्जत होती, वहां पर देवता आते हैं, यानी ईश्वर की बरकत आती है जिस घर में। हाँ, जिस घर में इज्जत हो उसी घर में। यत्रे तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते, और जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती है, यानी अगर बीवी है तो उसको डंडा मारता है कोई, माँ है तो उसको घर से बाहर निकाल देता है, बेटी है तो उसको जिबा कर देता है। आजकल तो जिबा नहीं, बेटी है। बहुत से लोग हमारे आज भी हमारे भारत के अंदर क्या होता है, बच्चा पेट में है, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, सोनोग्राफी के जरिए से देखते हैं कि बच्ची है कि बच्चा है, कंफर्म पता नहीं चलता। लेकिन अगर ऐसा महसूस हुआ कि इनकी पेट में बच्ची है, लड़की है, तो उसको मार देते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। मेरी समाज के माओ बहनों और समाज के भाइयों, अगर आपने बच्ची कंफर्म हो जाने के बाद आप क्यों उन बच्ची को मारते हो? कानूनन अपराध, जुर्म है। उसके हाथ पैर कैंचियों से काट काट कर उसको दुनिया में आने से पहले मार देते। जायज नहीं है। कई लाख बच्चे अबॉर्शन करा दिए जाते हैं अगर देखा जाता है कि माँ के पेट में बच्ची है, लड़की। क्या उसका लड़की होना पाप है? अगर पाप है तो अल्लाह से कहो कि आपने लड़की क्यों बनाया उसको। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर आपको एतराज है, इसका मतलब आपको जान अल्लाह ने दी, दौलत अल्लाह ने दी, खूबसूरत बॉडी अल्लाह ने दी, ज्यादा नहीं, 2 दिन सिर्फ 2 दिन अगर दस्त लग जाए, स्लो मोशन हो जाए, आप कहां चला जाता आदमी का? ये कहां चले जाते? 2 दिन 20, ज्यादा नहीं 15 या 20 स्लो मोशन हो जाए, पेट ढीला हो जाए, 2 दिन काफी है, सारा पानी निकल जाएगा, शक्ल नजर नहीं आएगी। इसीलिए किसी बच्चे को सोनोग्राफी के जरिए से पता लगाकर अल्ट्रासाउंड के जरिए मारना पाप, जुर्म है, कानून तो बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए इसी को बचाने के लिए नारा लगाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो ये कहूंगा कि हम तो हमारे 2 क्यों बोलते? फिर खुदा न खास्ता किसी को अल्लाह 2 नहीं 3 बेटी दे दे, 4 बेटी दे दे, तो हम तो हमारे 2 के बजाय जो बाकी तीसरा बच्चा है वो कहां जाएगा? चौथा बच्चा वो कहां जाएगा? कुरान साफ लफ्जों में मना करता है। आज की तारीख में तो कानूनन जुर्म है बेटी को मारना या बच्चे को अबॉर्शन कराना। कुरान ने तो 1450 साल वाला तक़्तुलू औलादकुम, अपने बच्चों को पैदा होने से पहले मत मारो। कुरान इबादत की किताब नहीं है सिर्फ दुनिया वालों, कुरान में टोटल मसाइल का हल है। अगर कुरान कहता है कि बेटियों घूंघट करो,
یدنین علیہن من جلابیبن، یہ قرآن کا آرڈر نہیں ہے، منوسمرتی کا بھی آرڈر ہے، اٹھا کر دیکھو منوسمرتی کو، آپ کے منوسمرتی میں ہے۔ اور یہ بھی کہا سونے سے چاندی سے گہنے سے ان کو خوش کرو۔ کن کو بیٹی؟ چتر پتر براتری بچیتا، پتر براتری بچیتا، جو بھی باپ کلیان چاہتا ہے، پتر براتری بچیتا، جو بھی باپ کلیان یعنی کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، پتر براتری بچیتا ان پتر دیورستھا پوجنیا، اس کے بھائی کو چاہیے، اس کے دیور کو چاہیے کہ عورت کو، حالانکہ یہ دیور کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہندو دھرم کے اندر دیور اپنی بھابھی کا سمان کر سکتی، اس سے بات کر سکتی، اسلام میں پرمیشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے دیور ہے، چلو بھیا دیور ہے، بھابھی سے مذاق کر لیتے، بات کر لیتے، الحم الموت، دیور تو موت ہے، not allowed to talk with each other for دیور and for بھابھی، دونوں کے لیے پرمیشن نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنا۔ تو اس منتر میں کہا گیا کہ جو پتا پتر براشنی بچیتا، جو پتا کلیان چاہتا ہے اور جو پتا کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کپڑوں سے اور سونے چاندی سے اس بیٹی کا سمان کرے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ لوگوں، اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے، تمہارے گھر میں بہن ہے، یا تمہارے گھر میں دو بیٹی دو بہن ہے، یا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ایک بہن ہے، تو ان کی صحیح پرورش کرو اور ان کی صحیح تربیت کرو اور ان کو صحیح باتیں بتلاؤ، ان کی صحیح رہنمائی کرو، تو کل قیامت میں مرنے کے بعد، کل قیامت میں مرنے کے بعد ہم دونوں ایسے کھڑے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کل قیامت میں اگر تمہیں تمہاری بیٹی کی پرورش میں اگر کوئی دقت آتی ہے، اگر بیٹی کی شادی میں تم کو دقت پریشانی محسوس ہوتی ہے دنیا والوں کی وجہ سے، تو تمہاری بیٹی کی وجہ سے پریشانی جو تم نے برداشت کی ہے، تو کل قیامت میں مرنے کے بعد یہ بیٹی تمہارے لیے جہنم میں جانے سے جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا والوں کے لیے۔ آج صرف ہم اسلام والے قرآن شریف کو پڑھنے والے زبانی دعویٰ نہیں کرتے کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، ایک طرف تو بولتے بیٹی بچائیے، بیٹی پڑھائیے، دوسری طرف تمہارے نیتا لوگ بیٹی کی عزت کو لوٹتے، تمہارے نیتا لوگ بیٹی کی عزت کو نیلامی کرنے کے بعد ان کو پھر ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے کمپلین کیا تو تم کو تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے جلا دیں گے، بھسم کر دیں گے۔ اگر بیٹی کا سمان کرنا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے، تو ان کو مکمل طور پر دل سے ان کو سمان دیجئے، صرف اسٹیج پر آ کر بھاشن مت دیجئے چناؤ میں ووٹ بٹورنے کے لیے کہ ہم تو بیٹی کے رکھوالے، ہم تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے، تو 25,000 بیٹیاں آج ہماری بھارت کی بڑی بڑی شہر کے اندر اپنے جسم کو بیچ کر تب جا کر ان کا چولہا جلتا ہے۔ پہلے ان بیٹیوں کو عزت ملنی چاہیے، ان بیٹیوں کے گھر میں چھت ہونا چاہیے، ان کے سر پر چھت ہونا چاہیے، تب جانیں گے کہ جناب ہم بیٹی کے بارے میں آپ چنتت ہیں۔ آپ نہیں کرتے، اسلام ایسا کرتا، محمد رسول اللہ نے ایسا کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے 11 شادی اسی لیے کی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے شوق کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ بیوائیں آپ نے ان سے شادی کی، آپ نے اپنی سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ ان کا سہارا ہو سکے ان کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ، خواہ لوگ اعتراض بھر دیتے ہیں محمد رسول اللہ کی زندگی میں، قرآن میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیا بتاؤ قرآن میں پردہ ہے تو اس میں نہیں ہے، یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹیاں باہر نہ جائے گھر میں رہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن تو بڑی پابندی لگا رہا ہے، بیٹی باہر نہ جائے، بیٹی کو ضرورت پڑی مالدہ جانے کی تو، بیٹی کو ضرورت پڑی یہ چانچل جانے کی، بیٹی کو ضرورت پڑ گئی سمسی جانے کی، بیٹی کو ضرورت پڑ گئی کہیں اور جانے کی، تو کیا ہوگا؟ جائے، نو پرابلم۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
गेज योर हेड, निगाहें नीची करके जाए, मतलब पर्दा करके जाए, अपने आप को बचा करके जाए, मना नहीं है। ये चीज कुरान में नजर आ गई हमको। ओहो बेटियों को घर में बंद कर दे, सील पैक कर दे बेटियों को। आपकी किताब में भी जो है साफ लफ्जों में दे पश्चिमो परी संतराम पादक और मातो कौशल पको, कर्नाटका वालों पढ़ो ना इसको, क्या मतलब है इसका? सिर्फ चीखने से नहीं चलेगा कि हम चीखेंगे जय श्री राम के नारे लगाएंगे। हमने पूरी की पूरी तकरीर की है कि रामचंद्र जी को बदनाम करते हो नालायकों। रामचंद्र जी ने तो बेटियों की इज्जत की थी, रामचंद्र जी ने तो अपनी मां को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास गए थे। और अगर उस बेटी ने तकबीर का नारा लगाया है तो सुनो, 100 बार सुनना मेरी इस तकरीर को। अल्लाह अकबर का नारा लगाना गुनाह नहीं है। अल्लाह अकबर के नारे के जरिए से हमने वो जनरल अंग्रेज का जनरल डायर को भगाया था अमृतसर से। अमृतसर में एक हादसा पेश आया, पता आप लोगों को कौन सा हादसा पेश आया? एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था कि जलियांवाला बाग, पूरी तारीख है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। ये जो अल्लाह अकबर जो बोलते हैं हम लोग, अल्लाह अकबर, इसकी ताकत क्या होती? अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बड़ा। अल्लाह अकबर जो बोलते हैं अल्लाह सबसे बड़ा। अकबर इसमें तफजील, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। द गॉड इज ग्रेट, देव महान, परमात्मा था देव महान, रसूल दयावान, इसका मतलब शक्तिशाली अल्लाह। 1919 में जब देश आजाद हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा कि इस देश को कैसे बचाया जाए। करीब हैं हम, अंग्रेज से जीतने के करीब हैं। जनरल डायर आया हुआ, जनरल डायर भारत की धरती में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला मुसलमानों को यही जनरल डायर है। उस जनरल डायर को पता चला कि सत्याग्रह जैसे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, तो जनरल डायर ने कहा कि शुरुआत कहां से है? कहा कि अमृतसर से, जलियांवाला बाग से। 6 अप्रैल की तारीख उठाकर देखो दुनिया वालों, अल्लाह अकबर का, उसकी ताकत का तुमको पता अगर लगाना है तो अल्लाह अकबर की क्या ताकत होती है। ये सिर्फ हम पर्दे के लिए नहीं बोले, मुस्कान ने सिर्फ अपनी बुर्का के लिए नहीं बोला, बल्कि जनरल डायर के औलाद थे वो 100 के 100। वो जनरल डायर ही की औलाद थे वो लड़के, वो स्टूडेंट नहीं थे, वो तालिबे इल्म नहीं थे। उनको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो जनरल डायर के औलाद थे। वो 6 अप्रैल 1919 अमृतसर की सरजमीन, जलियांवाला बाग, चारों तरफ से बाग घिरा हुआ, चारों तरफ से बंद, 8 फीट चौड़ा एक रास्ता। 15,000 मुसलमान उस बागीचा में चले जाते। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर एक और हिंदू को अरेस्ट किया जाता है उस बागीचे से बाहर, जलियांवाला बाग से बाहर। 15,000 मुसलमान जमा हुए। ऐसी तकरीर हो रही। मौलाना शौकत साहब, उनकी तकरीर हो रही थी कि ए लोगों, हम अंग्रेज की गुलामी नहीं करेंगे, ए लोगों अपने देश को बचाओ, ए लोगों अपनी शरीयत को बचाओ, ए लोगों अपने कुरान को बचाओ, ए लोगों अपनी हदीस को बचाओ, ए लोगों अपने मदरसों को बचाओ, ए लोगों अपनी मस्जिद को बचाओ। ये तकरीर हो रही थी, देश को भी बचाने की बात हो रही थी। तो सामने में जनरल डायर को पता चला, तो जनरल डायर दिल्ली से 2 लाख फौज आर्मी को लेकर, वो मशीन गन, उस वक्त AK-47 नहीं था, मशीन गन चलते थे, मशीन गन लेकर और तोप लेकर लकड़ी के गाड़ी में, बैलगाड़ी में तोप को नस्ब करके लेकर गया। और जनरल डायर ने जो 8 फीट चौड़ा वो जो गेट था, उसी गेट में पीछे से वो मशीन गन को लगाया। सारे मुसलमान उस तरफ तकरीर सुन रहे हैं, और जैसे ही पता चला, मुस्कुरा कर कहा जनरल डायर ने, आज पता चलेगा इन लोगों को कि सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है।
اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم قرآن بچانے والے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم اپنی حدیث کو کیسے بچاتے ہو۔ آج ہم تم کو زندہ ہی نہیں رکھیں گے، تم رہو گے ہی نہیں، تمہاری مسجد کیسے بچے گی، تمہارا قرآن کیسے بچے گا، اور تمہاری حدیث کیسے بچے گی، تمہاری ٹوپی اور داڑھی کیسے بچے گی۔ بھارت کے اندر تشدد کرنے والے انسانوں، بھارت کے اندر ظلم و ستم کرنے والے دنگائیوں، فسطائی طاقتوں، اس تاریخ کو پڑھو۔ اگر ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ صرف اپنے پردے کو بچانے کے لیے نہیں، یہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں لگتے۔ آج بھی اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کسی بھی دشمنان بھارت کے سامنے یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر سکتے، اور اس تکبیر کے اندر وہ طاقت ہے کہ جنرل ڈائر سے جلیانوالہ باغ میں صرف 1500 مسلمان شہید ہوئے۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے کہا کہ چلاؤ چلاؤ مشین گن کو۔ جب مشین گن کی گولی چلی تو تقریباً 16 راؤنڈ گولیاں چل رہی تھی، ایک راؤنڈ میں 9 گولیاں چلتی تھی، ایک سیکنڈ میں تقریباً 2 سیکنڈ میں 16 راؤنڈ گولی چلتی تھی، اور ایک راؤنڈ میں 9 گولیاں نکلتی تھی۔ ذرا آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا وہاں پر۔ کم سے کم 5 سے 10 منٹ کے اندر 1500 مسلمانوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ اعلان کیا کہ مولانا شوکت آج بچاؤ اپنے آپ کو، ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو۔ آج دیکھیں تمہیں کون بچاتا، تمہارا خدا تمہیں بچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا بچائے گا ہمیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جنرل ڈائر تجھ سے نہیں ڈرتے، تیرے اس توپ سے نہیں ڈرتے، تیرے اس مشین گن سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی، ہم صرف اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے۔ تب اس وقت مولانا شوکت نے، اور وہاں پر جلیانوالہ باغ میں 1500 لوگوں کو نیند کی تھا، موت کی نیند سلا چکا تھا یہ جنرل ڈائر۔ تب بھی انہوں نے رک کر کے کہا کہ کیا تم مجھے مانتے ہو کہ میں جنرل ڈائر ہوں؟ کیا تم میری حکومت تسلیم کرتے ہو؟ مولانا شوکت نے کہا کہ کبھی نہیں، مر جاؤں گا اللہ کے سامنے صرف سر جھکے گا، تجھ جیسے ناپاک انسان کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا۔ تب نعرہ لگایا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جنرل ڈائر نے یہ تکبیر سنی تھی تو جنرل ڈائر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جنرل ڈائر کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ جنرل ڈائر نے آگے پھر مشین گن نہیں چلائی، واپس وہاں سے جنرل ڈائر واپس اپنے گھر کو گیا۔ اگر جنرل ڈائر کو منہ توڑ جواب کسی نے دیا تو وہ یہی نعرہ تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہی تکبیر تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا مطلب جہاد نہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ایک قرآنی اور شرعی الفاظ ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں کہ پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ لفظ پڑھتے، اس کا مطلب ہمارا اللہ بڑا، مطلب ہمارا لارڈ بڑا، ہمارا خدا بڑا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جہاد کرو تو اللہ اکبر بولو، کہیں نہیں لکھا، اور قرآن میں کہیں یہ کہا نہیں کہ تم کسی کے خلاف جہاد کر دو، جیسا آج پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی گئی۔ ہمارے قرآن میں دنیا کی تمام چیزوں کا سمادھان موجود ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا، اچھا بتائیے تو اور کیا کیا آپ کے قرآن میں دنیا کو دیا؟ ہم نے کہا کہ ارے یہ کیمرہ کون دیا؟ قرآن نے تو دیا ہے۔ اس کیمرے کے اندر میں ایک برننگ گلاس لگتا ہے، اس کیمرے میں برننگ گلاس، اس برننگ گلاس کو کھوج کس نے کیا؟ ابن ہیثم نے۔ برننگ گلاس کا مطلب وہ پہلے زمانے میں دوربین میں اور پہلے زمانے میں مائکروسکوپ، اس میں جو لگتا تھا برننگ گلاس، مطلب ایک گرم شیشہ جو بنایا، اس بنانے والے کا نام ہے ابن ہیثم، بہت بڑے سائنسدان۔ علم بصریات کا مطلب the education of physics, the knowledge of physics۔ تو اس کا سب سے بڑا مہان انسان کون ہے؟ علم بصریات کو، علم فزکس کو لوگوں کے بیچ میں لانے کے لیے ابن ہیثم۔ ابن ہیثم کون؟ جو قرآن پڑھنا جانتے۔ یہی نہیں، ابن سینا ہمارے سولر سسٹم میں کتنے گرہ ہیں؟ مطلب یہ دھرتی ایک گرہ ہے،
چاند ایک گرہ ہے، سورج ایک گرہ ہے، مارس، جوپیٹر، وینس، یہ ارتھ، مون الگ الگ، ان میں سے ایک چوتھے نمبر کا جو وینس پلانٹ ہے، اس وینس پلانٹ کی کھوج کس نے کیا اپنے آنکھوں سے؟ کس نے ڈھونڈا اس کو؟ ابن سینا نے ڈھونڈا، ابن سینا۔ کیمسٹری کا فادر کون؟ کیمسٹری کا فادر جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان نے کیا بنایا؟ جابر ابن حیان مسلم ہے، قرآن پڑھنے والے، بولتے ہیں قرآن نے کیا دیا؟ یہ دیا قرآن۔ قرآن نے دیا کیمیکل آکسیڈیشن، ایواپوریشن، یہ دو کیمیکل ہیں، جب تک یہ میڈیسن میں نہیں ڈلتے، دوائی میں، تو کوئی ٹیبلٹ تیار نہیں ہوگا، کوئی دوائی تیار نہیں ہوگی۔ اس کیمیکل کو، اس ٹیبلٹ کو، اس دوائی کو بنانے والا کون؟ جابر ابن حیان۔ فادر آف کیمسٹری کس کو کہا جاتا؟ فادر آف کیمسٹری۔ بھارت کا، ہمارے بھارت کا فادر کون؟ فادر آف دا نیشن گاندھی جی کی مہان تھے، بہت یوگدان رہا ان کا۔ تو فادر آف کیمسٹری کون؟ جابر ابن حیان۔ اور جابر ابن حیان نے دو کیمیکل بنایا، کون؟ آکسیڈیشن، ایواپوریشن۔ بولتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ اور بھی لوگ کہیں گے کہ قرآن میں کیا؟ آؤ نا جی، دنیا کے اندر سب سے پہلا لیب، سب سے پہلا لیب ٹیسٹنگ کے لیے، سائنس کو ویگیانک، سب سے پہلا ویگیانک لیب کہاں تھا؟ ٹیسٹنگ آفس۔ آج اسپین، جس کے اوپر ابھی روس نے ایک دم اندھا دھند گولیاں، میزائل، توپ چلا ہے، وہی اسپین کی ایک شہر اشبیلیہ، وہاں پر ایک گولڈا ٹاور ہے، ایک مینارے میں، ایک مسجد کے مینارے میں گولڈا ٹاور، وہاں پر دنیا کی سب سے پہلی لیب گولڈا ٹاور کے اندر، دنیا کی سب سے پہلی لیب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے مسلمانوں نے کیا دیا؟ بھارت تو چھوڑو، دنیا کو پوچھو، دنیا کو، کہ دنیا میں مسلمانوں نے کیا نہیں دیا؟ اگر جابر ابن حیان نہیں ہوتا تو کیمسٹری ہوتا ہی نہیں۔ مان لا جائیے ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے، چندر کمار، ان سے پوچھے کہ سر جب آپ سرجری کرتے ہیں، سرجری، تو سرجری کرنے میں جو کینچی استعمال ہوتی ہے، جو بلڈ استعمال ہوتا ہے، وہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اگر وہ ڈھنگ کا واقعہ ایم بی بی ایس یا ایم ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ ضرور بتائے گا کہ اس کا موجد، اس کا بنانے والا ابو القاسم الرازی، 200 سرجری کرنے والے کے آلات اوزار اس نے بنائے۔ کس نے؟ قاسم الرازی۔ کرونا، آج جو ہم لوگ کرونا سے بچتے ہیں، یہ کرونا کیا ہے؟ ایک کیٹانو ہے۔ کرونا کیا ہے؟ ایک کیٹانو ہے۔ اس کرونا کی کھوج، کسی بھی جراثیم اور انفیکشن کی کھوج کس نے کی؟ انہی میں کرونا بھی آتا ہے، جراثیم، انفیکشن، اسی میں کرونا بھی آتا ہے۔ تو آج کرونا کو نہیں جان پاتے، اگر اس انفیکشن اور جراثیم کی کھوج ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے اگر نہ کی ہوتی، اس نے انفیکشن اور جراثیم کی کھوج کی، بتائیے کتنی تحقیق کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی۔ لوگ یہ بولتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا؟ اگر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نہیں ہوتا، چائنا والوں، امریکہ والوں، اسرائیل والوں، تم کرونا کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ کسی بھی جراثیم کو، انفیکشن جو ہوتا ہے جراثیم سے، تو اس جراثیم کو کھوجنا اور انفیکشن کیا چیز ہے؟ ان دونوں چیزوں کو کھوجنے کے لیے جس علم کی، جس تھیوری کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو وجود میں لانے والا کون؟ محمد بن زکریا، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ پڑھو تاریخ، پتا چلے گا سمندر میں پتھر کیسے بنتے، کس نے کھوج کیا؟ ابن سینا نے۔ سمندر میں جانور اگر مر جائے تو اس جانور کی ہڈی سے پتھر کیسے بنتے، اس کھوج کو کون پیدا کیا؟ ابن سینا نے۔ آنکھ، یہ آنکھ میں کتنے رگ ہیں، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، اس کی روشنی کی کا اندازہ کون لگایا؟ ابن سینا نے، ابن حیثم نے۔
لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا؟ دنیا کو مسلمانوں نے، یہ مسلمانوں سے دنیا قائم ہے، دنیا والے سنو، دیا ہی نہیں، ہوائی جہاز کا موجد مسلمان، گھڑی کا موجد مسلمان، کیمرے کا موجد مسلمان، اور سرجری کرنے والے آلات کو بنانے والے مسلمان، اور وینس پلانیٹ کا کو ڈھونڈنے والے مسلمان، علم فزکس کا بابا ابن ہیثم مسلمان، علم کیمسٹری کا فادر مسلمان، اور کاربن آکسیڈیشن ایواپوریشن کا بنانے والا مسلمان، اور بتا دے تمہیں، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، تمہیں پتا چل جائے گا گھڑی کو سب سے پہلے پانی سے بنانے والا کون؟ آپ کہیں گے کہ اٹلی اور جرمنی والے نہیں، اٹلی اور جرمنی سے پہلے، بہت پہلے خلیفہ ہارون رشید 809 ہجری کو، اسی زمانے میں خلیفہ ہارون رشید نے فارس کے اس وقت کے راشٹرپتی بادشاہ جس کا نام شالیماران تھا، اس کو واٹر کلوک بنا کر کے دیا تھا۔ تو اس گھڑی پر یورپ سے 800 سال پہلے گھڑی کو وجود میں لانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ اور سورج کی رفتار چاند سے لے کر سورج سے اس کی روشنی زمین پر کتنے دیر میں پہنچتی ہے، یا اس ہیلوجن کی لائٹ کتنے دیر میں پہنچتی ہے دور تک، روشنی کی تیز اس کی رفتار کو پہچاننے اور اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کے اوپر آنکڑا لگانے والا کون؟ ابن ہیثم۔ کون؟ مسلمان۔ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مسلمانوں میں کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم بھارت کے مسلمان اپنے قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ تمام چیزوں کے علوم فنون اللہ نے قرآن میں، حساب کتاب قرآن میں، میتھ جس کو بولتے ہیں گنت، ہندی میں گنت بولتے ہیں، انگلش میں اس کو میتھ بول دیتے ہیں، کہاں؟ قرآن میں صاف لفظوں میں قرآن میں کیا لکھا؟ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، جب کوئی معاملات کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ اس کو لکھ لیا کرو۔ میتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میتھ مطلب حساب کتاب، لکھا جوڑ کھٹ بڑھت، کہاں؟ قرآن میں تذکرہ۔ اب بتائیے، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ایجوکیشن سے دور ہو گئے، تو ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو گے جی؟ ہم مسلمان کو کوئی ٹارگٹ کرو؟ ہماری اپنی کمی ہے، مانتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہی وجہ ہم اپنی خامیوں کو مانتے بھی ہیں، ہم اپنی خامیوں کو مانتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہا۔ اگر ہم قرآن سے اور مضبوط ہمارا رشتہ ہوتا تو بھارت کے اندر 2 کمیشن بنی ہے، ایک مشرا کمیشن، ایک رنگناتھ، وہ نام میرے ذہن سے نکل، ان دونوں کمیشن نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ تعجب ہے بھارت کے مسلمانوں پر، تعجب ہے کہ جس قوم کے آخری نبی پر پہلی وحی اللہ کی طرف سے یہ آئی اقرا پڑھو، اسی قوم کے 52% بچے جاہل، یعنی 100 میں سے 52 بچے جاہل، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ قرآن بھی نہیں جانتے، A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z، کا بولتے الف با پا پا تا تا، الف با تا سا جیم ہا فا دال زال دا زا سین شین سا زا پا زا پا قاف قاف یا، کچھ نہیں جانتے، نہ انگریزی جانتے، نہ الفابیٹ جانتے، نہ اردو مقطعات جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایسے بچے 52 بچے، 100 میں سے۔ مسلمانوں، اگر کوئی بھی عزت چاہیے تو آپ کو قرآن سے مربوط ہونا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ قرآن پکڑو، ایک ہاتھ میں حدیث کو پکڑو، آج بھی کوئی بھی طاقت آپ کے قدموں میں آئے گی، آپ کی کوئی بھی عزت آپ کے پاس آئے گی۔ عبرت اور نصیحت حاصل کریں ہم ان لوگوں سے، یونائٹڈ نیشن کے لوگوں سے، جنہوں نے اسپین کے اوپر گولے بارود برسائے۔ روس والے ایک دم دندنا رہے ہیں، اسپین میں گولے برسا رہے ہیں۔ بتائیے اسپین کون سا اسپین ہے؟ یہ وہی اسپین ہے جس کے 800 سال کی مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔
آج بھارت کے اندر ہم مسلمانوں کی وہی حیثیت وہی غلطی ہم کرنے جا رہے ہیں جو مسلمانوں نے اسپین کے اندر غلطی کی وہی غلطی ہم بھارت کے مسلمان کرنے جا رہے ہیں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی کہاں پر اسپین کی دھرتی پر کوئی زمین ایسا نہیں تھا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کوئی محلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر ایک نہ ایک مسجد نہ ہو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں قرآن پڑھنے والے نہ ہو سب کچھ تھا لیکن آپس میں گڑبڑ ہو گئے لڑنے لگے کبھی مسلمان آپس میں خاندان کے نام پر لڑنے لگ گئے کبھی ایک دوسرے کی مسجد کو دیکھ کر لڑنے لگ گئے کبھی ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر لڑنے اور جھگڑنے لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کمیونسٹ کو مسلط کیا اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپین کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسپین چھین لیا قرطبہ کی جامع مسجد چھین لی گئی 1450 چراغ ٹیوب لائٹ جلتے ہیں اس مسجد میں روشنی کے لیے اتنی بڑی مسجد ہے آج اس مسجد کی ممبر میں اذان نہیں ہوتی ہے اس مسجد کے ممبر پر امام صاحب خطبہ نہیں دے پائیں گے وہ اندلس جس کو آج یوکرین کہا جاتا ہے اسی یوکرین کا نام پہلے اندلس تھا بعد میں اسپین پڑا اس کے بعد میں بھی یوکرین نام پڑا جس پہ یہ روس نے اپنے میزائل سے وہاں پر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے کیوں نہیں کہتے دنیا والے یونائیٹڈ نیشن والے اس روس سے اس رشیا سے کہ تم دہشت گرد ہو تم آتنکواد ہو کون سا کرمنل ملا ان کو یوکرین میں پوچھو یونائیٹڈ نیشن والے امریکہ سے کہ تم نے ناحیت کے اوپر تم نے گولیاں برسائی افغانستان میں عراق میں بوسنیا میں لیبیا میں ملک شام میں کون سا کرمنل ملا تمہیں ان کو کیوں نہیں دہشت گرد کہا جاتا ان کو کیوں نہیں ٹیررسٹ کہا جاتا صرف قرآن پڑھنے والوں کو ٹیررسٹ کہتے ہو صرف قرآن والے کو ٹیررسٹ کہتے ہو حدیث پڑھنے والوں کو ٹیررسٹ کہتے ہو یاد رکھو ہمارے نبی آئے تھے مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے آپ نے اپنے دشمن کو سینے سے لگایا تھا آپ نے کہا تھا کہ جاؤ سب کو معافی اذهبوا وانتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم سب کے سب معاف ہو جاؤ میں کسی سے بدلہ نہیں لینے کے لیے آیا ہوں میں سب کو معاف کرتا ہوں جنہیں ہم پر ظلم کیا ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں اپنے چچا حضرت وحشی بعد میں صحابی بنے ان کو بھی معاف کر دیا پتہ ہے جنگ بدر کے موقع پر جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے مسلح بنایا تھا وحشی نے آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا گولی کوئی اور برساتا ہے اور الزام کس پہ پڑتا ہے الزام ڈائریکٹ مر دیا جاتا مسلمانوں کو کہ ٹیررسٹ مسلمان دیکھ لیجیے آچارے لیبیا بوسنیا ملک شام فلسطین عراق غزہ اور ابھی یوکرین ان سب کے اوپر کون بارود برسانے والا اسرائیل روس امریکہ یہ ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ دہشت گرد ہے کیوں ہمت تو ہے نہیں تیری یہ خود ہی جو من میں آتا کرتے جو من میں آتا یہ سارے پرانے یہی رستے سب سے پہلے قرآن کے ساتھ ٹیررزم کو کب جوڑا گیا آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اس قرآن کے ساتھ ٹیررزم کو کب جوڑا گیا یعنی اسلامک ٹیررزم سب سے پہلے جوڑا گیا 9/11 سے پہلے اسلامک دہشت گردی کوئی چیز نہیں تھی 9/11 میں جب وہ امریکہ کے پینٹاگون پہ جب حملہ ہوا جب وہاں کی اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو ہوائی جہاز گھسا دیا گیا تو وہاں اصل میں بدنام کرنا تھا القاعدہ کو بھی بنایا امریکہ نے اور القاعدہ جب ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو مارنے کے لیے مدعا چاہیے تو خود سے حملے کروا کر کے یہ کہہ دیا کہ القاعدہ نے حملہ کرایا القاعدہ کو تم نے ہی پیدا کیا نا ایک لمبی تاریخ ہے میرے بھائیوں سوویت یونین کو توڑنے کے لیے القاعدہ کو کس نے پیدا کیا امریکہ نے آج القاعدہ امریکہ کو کوئی نہیں کہے گا کہ تم دہشت گرد ہو تب سے انہوں نے میڈیا میں چلایا امریکن میڈیا نے اسلامک ٹیررزم کا اٹیک ہوا کہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اور ایسا چلا کہ پورے بھارت کے اندر پورے ایشیا مہادیپ کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی گئی میں آپ کے آج کے اس جلسے میں آپ لوگوں کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر باطل طاقت سے
ہمیں لڑنا ہے، ہمیں کوئی بھی عزت چاہیے تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا۔ صرف ایک راستہ، پہلے نمبر پر تو ہمیں اپنی شریعت سے جڑنا، قرآن سے جڑنا مضبوطی کے ساتھ۔ ہمارا معاملہ کیسا ہو؟ قرآن کی روشنی۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہو؟ محمد رسول اللہ کی زندگی کی روشنی۔ اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی اور سب سے پہلے کیا کہا کہ پڑھو اے محمد، پڑھیے، اقرأ، پڑھیے۔ یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ کو پہلے مرتبہ میں نے کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد ڈرائیے لوگوں کو، نہیں، سب سے پہلے یہ کہا اقرأ۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے بچے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو عقل ہوش ہوتے ہی بلکہ بچپن سے ہی اس کو پڑھائیے، اس کو تعلیم دیجیے کہ بیٹا تمہارا اللہ کون، آپ ان کو عقیدہ سمجھائیے۔ اس کے بعد کہیے کہ ہمارا اللہ ایک ہے جس کا نام خدا ہے، اللہ ہے، اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر اپنے بچے کو بتائیے ہمارا نبی کون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ بیٹے تم ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جی 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اپنے بچوں کو اقرا، پیدا ہونے کے فوراً بعد جب بچہ اس حساب کا ہو جائے کہ سمجھنے لگے، اپنے ماں سے کہوں گا کہ آپ اپنے گود میں، آپ کا بچہ آپ سے سب سے زیادہ مانوس ہوتا تو آپ اپنے بچے کی تربیت وہیں سے شروع کیجئے۔ اگر بچہ کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے تو ان کو عقیدہ سمجھائیے، قرآن سمجھائیے، حدیث سمجھائیے۔ اسی وقت سے آپ اپنی شریعت کو سمجھائیے گا تو بچہ مر جائے گا، بچہ کٹ جائے گا، بچہ دفن ہو جائے گا، کبھی بھی اس کے دماغ کو، اس کے عقیدے کو کوئی ماء کلام نہیں بدل سکتا۔ جو تربیت آپ نے دے دی اس کے بالکل کوڑے دماغ میں جو چیز آپ نے لکھ دی وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کچھ دن تک وہی ملتوی ہو گئی، نہیں آئی۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی۔ پہلے آئی تو پریشان ہو گئے محمد رسول اللہ، لیکن جب تعلیم دے دی کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پتہ چلا پڑھاؤ اپنے بچوں کو اپنے رب کے بارے میں، جانکاری دو اپنی شریعت کے بارے میں، اپنے حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ بتاؤ اپنے بچوں کو، تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ آج جو ہماری بیٹیاں ہیں جاہل ہیں، آر ایس ایس کے بہکاوے میں جا کر شادی کرتی ہے، اور کیا کہتا ہے آر ایس ایس کا نوجوان کہ ہم مسلم بیٹیوں سے شادی کریں گے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد 5 لاکھ کا چیک تو ہم کو مل جائے گا۔ آر ایس ایس کی یہ نیتی ہے کہ مسلم بیٹیوں کو بہکاؤ اور ان کے ساتھ نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد 1 سال 2 سال بعد جب ایک دو بچے ہو جائیں اس کو طلاق دے دو اور کورٹ کے ذریعے سے ڈیورس لے کر ان کی زندگی برباد کر دو۔ یہ مشن ہے۔ اگر آپ کے بچے کی تعلیم گھر پہ ہو جائے نا تو کبھی بھی وہ کسی آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نو ڈلاؤ، شادی ہو گئی نہیں۔ سر کے بل چلیں گے تو ایک مومن تھا، کسی بھی کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اسی لیے کہا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پریرنا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرے درجے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جب آپ کچھ جان جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، تو دوسروں کی اس کی تعلیم دیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ آپ کے گھر کے قریب میں کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی لڑکا شراب پیتا ہے تو اس کو روکیے، اس کو سمجھائیے، اس کو اللہ کے بارے میں بتائیے۔ اس کے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، گڑبڑ سڑبڑ ہے، عقیدے کے اندر آمیزش ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کے دل و دماغ میں تو ہے تو نکالیے اور اس کو بتائیے صاف لفظوں میں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ دوسرے نمبر پر جب وہی آئی تو کہا کہ اے کملی والے کیوں بیٹھے ہو، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، ڈراؤ لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ اور آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ پاک نہیں رہتے، ہمارے مسلمان بھی پاک نہیں رہتے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، غسل نہیں کریں گے،
نہیں، کم سے کم نہا دھو لیجیے، یا آپ نائٹ فال ہوتا ہے یا کوئی اور دوسری وجہ سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں تو آپ کم سے کم بھائی پاک ہو جائیں۔ وثیاب کا فطہر، کپڑے پاک، کپڑا نیا ہونا ضروری نہیں، کپڑے پاک۔ وثیاب کا فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اللہ کے نبی کو ایک دوسری وحی میں یہ باتیں کرنے کو تیسرے نمبر پر جو وحی آئی ہے اور یہ کہا کہ فاصدع بما وانذر عشیرتک الاقربین، اور یہ کہا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ سناؤ پیغام اللہ کا، سماج میں معاشرے میں بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ واعرض عن المشرکین، یہاں تو مشرکین کو مخاطب ہے کیونکہ مشرکین تھے، لیکن ہمارے محلے کے اندر اگر آپ کے سامنے میں کوئی مشرک ہے تو ٹھیک، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض کیجیے ان کی تان سے۔ آج ضرورت ہے ہمیں ہمارے اس قرآن سے جڑنے کی۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم قرآن کی دیجیے، میں تو یہی کہوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو ضرورت پڑے، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو اپنے بچوں کو آپ اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی پڑھائیے۔ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، آج بھی یہاں کہہ رہا ہوں، چونکہ یہاں کی آپ لوگ خود الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، پہلے سے بھی ہیں، لیکن آپ سے، آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ آپ سے 25-30% زیادہ ایڈوانس ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں، انشاءاللہ اگر یہ سوچ کر کے محنت کریں گے تو ہم دنیاوی اعتبار، دینی اعتبار سے تو مضبوط ہوں گے ہی ہوں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے۔